آپ سب کا شکریہ، حسن کا بہت شکریہ کہ ایک دفعہ کہنے پہ یہ تشریف لے آئے، اگرچہ بہت مصروف آدمی ہیں۔ حسن مجھ سے چونکہ چھوٹے ہیں کافی عمر میں، تو میں اس کا بینیفٹ لیتا ہوں، نام ہی لیتا ہوں۔ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ 2-3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ ہم حسن کی کچھ گفتگو سنیں گے، ان کے جو میں چاہوں گا کہ دعوت کے کام کے حوالے سے جو ان کے خدمات سے تو ہم واقف ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے ہمارے دل کی آواز کل انہوں نے کی گفتگو کل آپ نے سنی ہوگی ان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح ہمارے جذبات کی ترجمانی کر دی تھی کہ حسن نے ماشاءاللہ جو ادارہ اتنے برسوں میں جہاں تک پہنچا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں جو پچھلے والے تھے انہوں نے کی اپنی محنت تھی، اس کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن اس کو لیا اور پھر بہت آگے ماشاءاللہ پہنچا دیا۔ خاص طور پر جاوید صاحب کا جو علم ہے اس کو پوری طرح انہوں نے پبلک کیا، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس سے خود بھی سیکھا اور ماشاءاللہ خود اپنی ذات میں بھی اس کا ابلاغ کر رہا ہے۔ اس سفر کی کچھ رویداد ہم چاہیں گے اور کچھ تجربات جس سے ہماری بھی لرننگ ہو وہ بیان کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر حسن کی خدمت میں ہم اپنی محبت کے اظہار کے طور پر ایک شیلڈ پیش کریں گے، اور پھر آپ لوگ اگر چاہیں گے تو کچھ گفتگو کر کے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کھانے کا وقفہ کر لیں گے۔ تو گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں حسن سے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب آپ تمام احباب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص ہمارے استاد اور مختوم اور محترم جناب ریحان احمد یوسفی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ طالب علم کی عزت افزائی کے لیے اس نشست کا انعقاد کیا، اور جو کلمات آپ نے ان کی زبان سے سنے میرے لیے حوصلہ افزائی کا بھی باعث ہیں، اور تہنیت اور مسرت کا بھی کہ ان جیسے لوگ جن کی وجہ سے ہمارا اس علم، اس فکر اور اس حلقے سے تعارف ہوا، اور جن کے ہاتھ پکڑنے کے بعد اور جن کی صحبت کے زیر اثر جو کچھ ہم نے خدمت کی ہے، ان لوگوں کے دل میں ہماری قدر بھی ہے، اور ایک محبت اور مودت کا تعلق ہے جو ہمہ وقت اس پورے عرصے میں قائم رہا۔ میرے پس منظر سے آپ لوگ واقف ہیں، ہماری امت کی جو تراث اور روایتی علم کی ایک پوری کی پوری تعبیر ہے۔ میرا خاندان پچھلی 4 نسلوں سے اسی کی ترویج و اشاعت اور اسی کی دعوت و تبلیغ میں سرگرداں ہیں۔ بر صغیر کے بڑے مشہور اور نابغہ علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور جو تعبیر ان کو درست محسوس ہوتی تھی اس کے ابلاغ میں صرف کی۔ میرے اندر جب یہ جذبہ اٹھا، ان کے تھوڑا تعارف اگر کرا دیں تو۔ میں ان کا تعارف بھی ریحان بھائی نے کہا کہ کچھ لوگوں کا میں کرا دوں۔ ہمارے جو والد صاحب کے والد تھے، ہمارے دادا جان، ان کا تعلق بھی دیوبند کی روایت سے تھا۔ مولانا محمد اسحاق علوی ان کا نام تھا۔ ان کے جو والد تھے ان کا نام مولانا محمد اسماعیل صاحب تھا۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے ساتھی تھے، اور انہوں نے آگرہ میں چشمہ فیض کے نام سے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی، اور خود سہارنپور کا جو مدرسہ تھا وہاں پر وہ دینی علمی فکری خدمات سے انجام دیتے رہے۔ میرے اپنے دادا دیوبند کے فاضل تھے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے شاگردوں میں سے تھے۔ وہ وہاں سے پڑھ کر آئے تو ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ ہزارے کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک درسگاہ قائم کی۔ ان کا جو اختصاص تھا وہ نحو کا علم تھا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب سے بھی بر صغیر کے بڑے بڑے علماء نے سفر کر کے ہزارہ کی پہاڑیوں میں آ کے باقاعدہ تحصیل علم کیا۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ اور رواج یہ تھا کہ جو جس فن کا اختصاص اور مہارت رکھتا ہے طلبہ اس کے پاس سفر کر کے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں فلسطین سے، چیچنیا سے، روس کی ریاستوں سے خود بر صغیر کے بڑے علماء، ان کے بچے تلامذہ وہ وہاں پر آتے تھے اور کسب فیض ان سے کرتے تھے، یہاں تک کہ مولانا حسین احمد مدنی کے جو بڑے بیٹے ہیں خود وہ دیوبند سے کچھ عرصے کے لیے ہمارے گاؤں میں ہزارہ کی پہاڑیوں میں فن سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک اور بڑی مشہور شخصیت ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب،
ان کا نام بلکہ ہمارے پردادا ہی نے رکھا، وہ بھی وہیں پہ انہوں نے کسب فیض کیا، ان کی مہارت جیسے انہوں نے بتایا زبان کے علوم میں تھی۔ تو والد صاحب کی طرف سے ہمارا تعلق دیوبند کی اسی درخشاں اور روشن روایت سے تھا۔ والدہ کی طرف سے میرے جو نانا تھے مولانا محمد تحسین صاحب، یہ داماد ہیں مولانا یوسف بنوری علیہ رحمہ کے۔ مولانا بنوری جو ہیں وہ شاگرد رشید ہیں، تلمیذ ہیں، جانشین ہیں ایک طرح سے مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ کے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری بر صغیر کے ان نابغہ دماغوں میں سے ایک بڑی ہستی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بے مثل مجتہدانہ بصیرت رکھی، اور انہوں نے جو کچھ حنفی روایت پیچھے سے چلی آ رہی تھی اس کے اندر جس نوعیت کا کام کیا ہے، ان کا کام اس طریقے سے تو سامنے نہیں آ سکا، اور نہ ہی ان کے کام کو اس طریقے سے وہ روایت پیش کرتی ہے، کیونکہ وہ روایت جو اصحاب ترجیح یا ایک جمہور کا رجحان ہے اس کو آگے لے کے بڑھتی ہے۔ لیکن کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری کے ان مجتہدانہ بصیرت کے کارناموں کا مشاہدہ کرنے کا تو آپ کو بہت حیرت ہوگی۔ خود غامدی صاحب کی گفتگو میں بھی آپ نے کئی دفعہ مولانا انور شاہ کاشمیری کا نام سنا ہوگا۔ تو مولانا بنوری ان کے شاگرد رشید تھے۔ تقسیم ہند ہوئی تو انہوں نے کراچی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن۔ ابھی بھی میرا پورا خاندان اسی سے وابستہ ہے، اور میں خود بھی جب میرے اندر یہ رمق پیدا ہوئی کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں تو اسی روایت کے ساتھ میں جڑ گیا۔ تو اس دوران جس زمانے میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، اللہ کا ایک مجھ پہ فضل یہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے اور میرے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے ذہن کو کشادہ کیا کہ نئے افکار کو بھی سنا کرو، پڑھا کرو، اور اسی اسنا میں میرا تعارف جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس نظریات سے ہوا۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے سن 2000 غالباً 8 کی بات ہے، پہلی دفعہ ہم ڈھونڈتے کراچی میں جو دانش سرا کی ایک عمارت تھی، المورد کراچی کا دفتر بھی تھا جیبیز ہوٹل کے سامنے، وہاں پر ہم پہنچے، اور میرے ساتھ اور بھی میرے کچھ ساتھی تھے جو اسی سفر میں شامل تھے۔ تو پہلی ملاقات ہوئی ریحان بھائی سے، یعنی اول تعارف غامدی صاحب کے افکار و نظریات میں جس شخصیت سے ہوا وہ ریحان احمد یوسفی صاحب تھے۔ اور ریحان بھائی سے وہی پہلی ملاقات کے وقت جو جذبات، جو تعلق، جو محبت، جو اتحاد و تحابب، جو ایک رشتہ تھا، الحمدللہ بالکل وہی رشتہ ہے جو آج تقریباً 15-16 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسی طرح کی احساس اور اسی طرح کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس وقت ان سے تعارف ہوا، انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور کتابیں دی ہمیں، اور خود غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست تعلق کا یہ باعث بنے، انہی کی وجہ سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور پھر کرتے کرتے ہم ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راستہ ہمیں دے دیا تو غامدی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، اور اللہ کا فضل کرم احسان انعام ہے کہ گزشتہ 14-15 سال سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا میرا سفر ہے، اس میں کچھ طالب علم کے طور پہ اگر میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کچھ حاصلات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میرے سامنے خدا کی دنیا میں معاملات کیسے ہوتے ہیں اس کی صورت میں بھی سامنے آئیں، اور خود تلاش حق کے ایک متلاشی کے لیے کچھ چیلنجز جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے، آپ حضرات کی بھی دلچسپی ہوگی، میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر آپ کے جو سوالات ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ پہلی چیز جو میں نے محسوس کی اپنے سفر میں وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ جس وقت اس کو کہیں روشنی کی ایک کرن نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن رستہ واضح نہیں ہوتا کہ اس تک پہنچنا کیسے ہے، اور وہ کرن اس کو ایک امید دلا رہی ہوتی ہے کہ جو جستجو تمہارے اندر ہے، جو اضطراب تمہارے اندر ہے، جس پیاس کو تم محسوس کرتے ہو، ممکن ہے کہ یہ جو کرن تمہیں دور نظر آ رہی ہے یہ شاید تمہارے لیے کسی قسم کی تسلی یا تشفی کا باعث بن سکے۔ درمیان کا جو رستہ ہوتا ہے وہ بہت دھندلا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس رستے کو میں نے پاٹنا ہے ممکن ہے اس میں بے طغیان موجوں کا کوئی بے ہنگم سا دریا آ جائے، ممکن ہے اس کے اندر کوئی دشت و بیابان ہو، ممکن ہے اس کے اندر کوئی جنگل آ جائیں جن کے اندر کوئی اس طرح کے جانور ہوں جو آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں، ممکن ہے کہ رستے کے اندر کہیں اندھیرا ہو، تمہارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو،
لیکن ایک کرن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جس وقت گاندھی صاحب کی فکر کو دریافت کیا تو دریافت کرنے کے بعد یہ آسان نہیں تھا کہ جو ہمارے آبا کی روایت ہے، جو ہمارے خاندان کا پس منظر ہے، جو ارد گرد معاشرے کے ہم سے تقاضے ہیں، اس کو یک لخت نظر انداز کر کے اس کرن کی تلاش میں ہم چل پڑے، کیونکہ جو کچھ گاندھی صاحب بیان کرتے ہیں، جو ان کا نظام فکر ہے، جو ان کے اصول ہیں، جو ان کے اطلاقات ہیں، وہ خود جاننا ایک لمبے سفر کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی کم و بیش اگر آپ گاندھی صاحب کے مکتبہ فکر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جو کچھ میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق کوئی کم سے کم 15,000 صفحات ہیں جن کو آپ نے اپنے مطالعے سے گزارنا ہے۔ اس میں مولانا حمید الدین فراہی صاحب کھڑے ہیں، ان کی کوئی 15-20 تصنیفات ہیں، ان سے پہلے ان کے چند بزرگ ہیں جو اس پورے دبستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں، شبلی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، مولانا ابوالعلا صاحب مودودی اسی عہد کے اندر نظر آتے ہیں، پھر مولانا فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی کی چیزیں ہیں، پھر گاندھی صاحب، تو ان سب کا جو لٹریچر ہے اس کو ملائیں تو 15-20 ہزار صفحات بنتے ہیں۔ تو ان کو پڑھنا، اچھا اس کو پڑھنے کے لیے پھر ایک خاص سطح کی مہارت ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، زبان و بیان کا آپ کا پس منظر ہونا چاہیے ہے، آپ کو شعر و ادب کے اندر ایک دسترس، عبور و ملکہ حاصل ہونا چاہیے ہے۔ پھر یہ لوگ خود ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس روایت کی اصطلاحات، اس کا علم، ماضی کے علماء کا پورا رجحان، تعبیرات، ایک بڑا لمبا سفر ہے۔ تو اب وہ کرن تو نظر آ رہی تھی ہمیں ایک روشنی کی، لیکن کیا ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے علم کو حاصل بھی کر پائیں گے؟ یہ سوالیہ نشانات تھے۔ اسی طریقے سے اگر اپنے مکتبہ فکر کو چھوڑتے ہیں، اپنے مسلک کو، اپنے آبا کی روایت کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد جو سماجی چیلنجز ہیں اجنبیت کے، اسی طریقے سے آپ کا ایک گھر ہوتا ہے، ایک حلقہ ہوتا ہے، اور اس خاندان میں آپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، شہروں کے اندر آپ کا ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی معیشت وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چند سال میں نے گزارے تو اس کے بعد ایک گدی میری منتظر ہے، ایک مسند میری منتظر ہے، اور وہی آپ کے لیے کھانے پینے کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کا، وہ انسان کا پیٹ ہے، انسان کی بھوک کی جبلت ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس بنی بنائی سلطنت، اس بنی بنائی ریاست کو چھوڑ کے ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں پر پتہ نہیں کیا ہوگا، زندگی میں مقام بھی حاصل ہوگا، کوئی مرتبہ بھی حاصل ہوگا، کھائیں گے کمائیں گے کہاں سے، زندگی کا کیا بنے گا۔ تو یہ سارے چیلنجز ایک طالب علم کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ طالب علم کی زندگی کے چیلنجز ہیں۔ اگر آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو ہر صاحب فن کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں۔ آپ کسی بڑے شاعر کی داستان پڑھ لیں، کسی بڑے مفکر کی داستان پڑھ لیں، کسی بڑے عظیم فلسفی کی داستان پڑھ لیں، ہر جگہ پر یہی معاملہ ہے جو ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو چند لمحات کے کچھ بڑے فیصلے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سفر ہے جس میں آپ چل پڑتے ہیں، اور کچھ اللہ کی سنتیں ہیں جن کا پھر ظہور ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں نہ کسی کبھی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہوں، اور نہ میں اپنے مقام اور منصب کو اس جگہ پہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی غیر معمولی معاملات اور کائنات کے نظام کو اوپر نیچے کر دیا۔ یہ دنیا کی عمومی سنت ہے جس سے میں بھی گزرا، اور وہ سنت یہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یار یہ میرے اضطرابات تھے، مجھے اب اس پر اطمینان نہیں ہے، اور جو کرن آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کرن کی روشنی کو حاصل کرنے کا عزم کرنا ہے، اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو آپ یقین جانیں یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ اور بڑے لوگوں سے ملیں، شاید وہ بھی آپ کو اپنی زندگی کی داستان بتائیں۔ جس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چائنا کی بعض لائٹیں آتی ہیں جن میں سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو روشنی نمایاں ہو جاتی ہے، اگلا قدم رکھتے ہیں تو روشنی نمایاں ہو جاتی ہے، اگلا قدم رکھتے ہیں تو روشنی نمایاں ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی طالبانہ زندگی میں دیکھا کہ اگر آپ اللہ کے دین کی سچی معرفت کے حصول میں سرگرداں ہونا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ پہلا قدم رکھتے ہیں اگلے قدم کی روشنی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کیا ہونا ہے ابھی وہاں اندھیرا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے اگلا قدم رکھتے ہیں تو وہاں کی روشنی نمایاں ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ بند دیواروں کے اندر سے اللہ یہ رستے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے ایسے دریا آپ کے سامنے آتے ہیں اور وہاں پر پل بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے بے آب و گیا وادیوں میں آپ گزرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو ہریاول سبز ہزاروں میں اور چمنستان اور بہاروں کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں حقیقت کی تلاش کا جذبہ زندہ رہے۔ اگر آپ کے دل میں سچائی کو جاننے کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے رستوں کو صاف کرتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تو جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور مجھے روشنی کی کرن دکھائی دے رہی ہے اس منہاج فکر میں، اس دبستان میں، اور بالخصوص ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار و نظریات میں، تو میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے ان کی جانب جو رستہ تھا اس میں سفر کا آغاز کر دیا۔ تو جس وقت میں نے سفر کا آغاز کیا تو یہ واقعہ ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی زخرفیت، کوئی ملمہ سازی نہیں ہے، اور نہ کوئی خود ستائی کا جذبہ ہے، لیکن بیان واقعہ کے طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور بہت بڑے بڑے چیلنجز خاندانی سطح پہ، رشتوں کی سطح پہ، معاشی سطح پہ، اسی طریقے سے آپ کی ایک حیثیت عرفی ہوتی ہے اس کی سطح پہ، جو بھی چیلنجز مجھے آئے میں ایک استادہ قدم رہتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا ایک نتیجہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس فکر اور جس شخصیت کے ساتھ میں نے صدق دل سے اپنے تعلق کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان غیر معمولی نعمتوں سے نوازا کہ جس کا تصور شاید ہی کوئی طالب علم کر سکتا ہو۔ بظاہر تو لوگوں کو جو نعمتیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم مثال کے طور پہ ایک بڑے عالم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی ایک تام جھام ہے، اور یہ سفر و حضر کے ہم اس کے امین بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ آتے ہیں تصویریں کھنچواتے ہیں، اور ایک نام ہے جی حسن الیاس صاحب امریکہ کے کوئی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، اور اللہ بلا کی چیزیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سب چیزیں بھی بڑی انسان کو اس کو طمانینت دیتی ہوں گی۔ دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کی ایک شہرت ہوتی ہے، چرچا ہوتا ہے، پوڈ کاسٹوں میں جا رہے ہیں تو لوگ آپ کے تند و تیز جوابات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ کو فکری جانشینی کے طور پہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت احوال بتاتا ہوں۔ حقیقت احوال اگر آپ، اور حقیقت احوال اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل آپ لوگوں میں سے کسی کو موقع ملے تو میں اس کو بتا سکوں کہ جو حقیقی تلذذ ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو حقیقی نصرت ہے وہ کیا ہے، اور جو کچھ لوگوں نے سمجھی ہوتی ہیں اور لوگوں کی نظر میں ہوتی ہیں اس کی بے مائگی کیا ہے۔ تو جو حقیقی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے دین کے سچے طالب علم بننا چاہتے ہیں اور اس کے دین کی معرفت کے حصول میں سرگردہ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بڑے آدمی کے اتنے گہرے قرب کی نعمت سے نواز دیتے ہیں کہ جس کے احسان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم غامدی صاحب کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں، تو جو انسان کے اندر تجسس کی خواہش ہے کہ جی انسان کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ نئی نئی راہیں تلاش کرنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اس تجسس کی خواہش کی تکمیل کا جو سفر ہے جس میں لوگوں کو صدیاں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ لمحوں میں سمیٹ کے ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ اور یہاں دل میں کسی علم کے معاملے میں، کسی فکر کے معاملے میں، کسی فلسفے کے اطلاق کے معاملے میں سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال ممکن ہے لوگوں کے لیے صدیوں کے اضطراب کا باعث بنے، لیکن ایک اتنی بڑی شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں میں علم کا ایک امام کے منصب پر فائز کیا ہے، اس کا ایسا قرب اللہ نے دے دیا کہ اب دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اضطراب سے اطمینان تک کا وہ سفر لمحوں میں اللہ تعالیٰ طے کروا دیتے ہیں۔ لیکن لمحوں میں اگر آپ نے اس پریولیج کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اشروں کی محنت ہے جس کے بعد آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اس اشروں کی محنت کو فراموش کر دیتے ہیں اور لمحوں کے اندر حاصل ہونے والی جو نعمت ہے اس کے بارے میں مضطرب ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو، یہ بعض لوگوں کو مثال کے طور پہ یہ حاصل ہوگی، تو میں زندگی کا سبق آپ حضرات کو اپنی
طالب علمانہ تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد کہ آدمی اس کا شمار نہیں کر سکتا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کو اتنے بڑے لوگوں کا قرب حاصل ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اتنا لمبا سفر آپ نے کیا اور خود وہ ایک لمبے سفر اور ریاض اور علمی ارتکاز سے گزر رہے اور ان کے پیچھے علماء کی ایک پوری کی پوری روایت ہے. تو یہ جو علم ہے یہ ایمان کی شعوری قبولیت کے سفر کی ابتدا ہے، لیکن جو عمل ہے وہ ایمان کی عمارت کے ظہور کی علامت ہے. یعنی علم تو وہ نقشہ ہے کہ جس کے بعد آپ نے ایک پلاٹ کے بارے میں یہ طے کیا کہ یہاں پہ گھر تعمیر ہوگا. اس کے بغیر گھر کی تعمیرات نہیں ہو سکتی. نقشہ بنے گا، پہلے اس کی لکیریں سیدھی ہوں گی، اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، کہاں پر دالان ہے، کہاں پر آنگن ہے، کہاں پر کواڑ ہیں، کہاں پر صحن ہے، کہاں پر دریچے ہیں، کہاں سے ہوا آئے گی، کہاں سے بندہ آئے گا. یہ سب کچھ آپ نے نقشے پہ طے کرنا ہے. لیکن وہ نقشہ اگر زمین پر اترتا نہیں ہے تو اس نقشے کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ تاج محل کا نقشہ کیوں نہ ہو. تو نقشہ علم ہے، اس کو سدید ہونا ہے، اس کے کناروں کو پختہ ہونا ہے. علم نہیں حاصل ہو سکتا اس کے بغیر. تو خدا کی معرفت، خدا کی سنن، خدا کی تقاضے، خدا کی شریعت کے باہمی معاملات کے اندر ربط، خدا کی کتاب، اس کے اندر کوہیرنس، اس کے اندر نظم و ترتیب، دین کی پوری جامع تعبیر، وہ تعبیر کا ایک عمارت، اس کے اندر اللہ کے تقاضے، اس کے اندر شریعت کے احکامات کی آج کے دور سے ریلیونس، اس کے اندر پوری کی پوری کائنات کی اسکیم اور مادے سے حیات اور حیات سے شعور کی بحثیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن وہ سب نقشہ ہے. وہ سب حاصل کرنی ہے آپ نے. وہ نہیں حاصل کریں گے تو ایمان شعوری دریافت نہیں بنے گا. لیکن وہ سب کچھ حاصل کر لیا. کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وہ نقشہ بنایا ہے ان کی زندگیوں میں اس نقشے کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اس نقشے کا ظہور ہوتا ہے رات کو 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھنے پر. یعنی ہمارے سامنے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار علم جو ہے وہ تو انسان کو مثال کے طور پہ معرفت کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، اور دنیا کے اندر ہر معاملے کے اندر جی ہمارے پاس حل موجود ہے. ہماری دینی تعبیر ہے جس نے اس کائنات کے اندر خدا کے دین کو ریلیونٹ کر دیا ہے، اور مذہب سے متعلق جتنے سوالات تھے وہ سب ہم نے حل کر دیے ہیں. لیکن وہ سب کچھ جو حل ہونے تھے وہ باہر نہیں ہونے تھے، وہ یہاں ہونے تھے، اندر کی طرف. تو معلوم یہ ہوا ان بڑے لوگوں کی صحبت میں رہ کر کہ ان کے لیے علم اور نقشہ بنانا یہ محض کسی ذہنی عیاشی، یہ محض کسی مشغولیت، یہ محض کسی فن میں مہارت کا نام نہیں ہے. ان کے لیے یہ اصل میں اس عمل کی بنیاد کو شعوری طور پہ تلاش کرنے کا پری ریکوزٹ ہے. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ دینی افکار و نظریات میں ہوتا ہے، بالخصوص مذہبی حلقوں کے اندر جو لوگ کسی تحریک، کسی منہاج، کسی فکر سے وابستہ ہو جائیں، کہ وہ نقشے کو اصل سمجھ لیتے ہیں اور نقشے کے بعد جو عمارت کی تعمیر ہے وہ ان کے پیش نظر ہی نہیں ہوتی. تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور جو پیغام میں اس حلقے کے متاثرین کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ شخصیت جو اس وقت اس منہاج کو دنیا میں لے کر کھڑی ہے، میں نے 15 سالوں میں اس کی زبان سے کبھی کوئی سخت کلمہ نہیں سنا، کبھی کوئی سخت کلمہ نہیں سنا. میں نے اپنے ان 15 سالوں میں اس کے معاملات کے اندر کبھی ایک رائی، ایک ٹکے، ایک پیسے کی اونچ نیچ نہیں دیکھی. میں نے اس شخصیت کے ساتھ 15 سال گزار کے یہ دیکھا کہ اس کی ایک نماز میری شعور کی روشنی میں جاگتے ہوئے کبھی قضا نہیں ہوئی.
ایک دفعہ غامدی صاحب کا آپریشن ہوا تو ظاہری بات ہے اس کے بعد وہ آدمی ہوش میں نہیں ہوتا. تو جب وہ ہوش میں آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی یہ کتنی دیر کا معاملہ تھا کہ اس میں کون سی نماز رہ گئی. تو میں نے ان کو بتایا جی آپ شاید بھول گئے، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ کتنی دیر کا ہوگا تاکہ میں وہ آنے والے وقتوں کی نمازیں پہلے پڑھ لوں. تو میں نے کہا پڑھ چکے ہیں جی نماز آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس پورے عرصے میں نے ان کی زبان سے کسی شخص کے لیے منفی کلمہ نہیں سنا. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت فیس بک کے اوپر شب و روز لوگ تنقیدات بھی کر رہے ہیں، تنقیص بھی ہو رہی ہے، عیب جوئی بھی ہو رہی ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بہتان اور الزامات اور اتہام سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں نے ان کی مجلس میں کبھی کسی شخص کے بارے میں کہ بھئی فلاں شخص تو آبرو باختہ ہے اور فلاں شخص تو کمینگی کی حد کو پہنچ چکا ہے اور فلاں شخص تو میرے بغض اور عناد میں سب کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا. اور سب سے بڑھ کر ہزاروں گھنٹوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، 15 سال میں ان کے گھر کا بھی حصہ ہوں، سینکڑوں ہزاروں ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیتیں ہوتی ہیں، مہمان آتے ہیں. میں نے کبھی ان کی مجلس میں کسی شخص کو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں کسی بڑے آدمی کی مجلس میں بیٹھا ہوں. یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے اپنے حافظے کی روشنی میں بتائی ہیں. زیادہ ہماری یہ دبستان کی روایت نہیں ہے کہ اپنے اکابر کی عظمت کے ہم قصے سنائیں، لیکن چونکہ دوستوں کا حلقہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا. تو عہد و میثاق کی وفاداری ہو، قانون کی پابندی ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں، حقوق کی ادائیگی ہو، اور اس کے اندر بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جس سطح پر جس کا جو حق بنتا ہے اس کے اندر ادائیگی ہو. تو اتنا بڑا آدمی کہ جس کی فکر سے متاثر ہو کہ ہم لوگ ادارے بناتے ہیں، جس کے نام پہ فیس بک پہ لڑائیاں کرتے ہیں، جس کے نام پر سوسائٹی میں ایلین بن جاتے ہیں، یہ تو بھائی غامدی صاحب کے پیروکار ہیں، گمراہ ہیں. تو اگر یہ سب کچھ تہمتیں ہم نے برداشت کر لیں لیکن جو نتیجہ اس کا نکلنا تھا وہ نہیں نکلا، تو بھائی وہ جو فکر جس شخص نے پیش کیا اس کا تو وہ نکل آیا ہے، تو وہ تو الحمدللہ کامیاب ہو کے چلا جائے گا. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی امتحان میں اللہ کی ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم غامدی صاحب کے فکر کے ترجمان بن کے فیس بک پہ اور لوگوں میں ان کی کتابوں کی تبلیغ کریں، تو یہ میں آپ کو پورے اعتماد اور یقین سے بتاتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارا کا سارا عمل، کوئی کنسیشن دینا تو ایک طرف، یہ سب کا سب عمل ہمارے غیر معمولی محاسبے کا باعث بن جائے کہ بھئی تم لوگ تو جانتے تھے نا کہ قرآن اصل ہے، پوری دنیا کو بتاتے تھے بھئی یہ میزان، فرقان، مہیمن، حرف آخر، قول فیصل، اس کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ لفظ اور معنی کی بحثیں ہیں، اور یہ فلسفہ، کلام، تصوف اور تاریخ سے الگ کر کے خالص قرآن و سنت اور دین کی واحد اور تنہا ماخذ اور ذات والا صفات، یہ تم لوگ